جی ایسا لوگ ایسا بولتے ہیں کہ پنڈلی نہیں ہے، وہ قدرت قدرت. نہیں، آپ کون ہیں؟ آپ اہل حدیث ہیں؟ مطلب میں تو ایسا ہوں، جو بات صحیح بولتا ہے نا اس کی بات مان لیتا ہوں میں تو. اچھا، مطلب کیا ہے مسلک، کیا ہے آپ کا؟ ایسا مسلک کے میں نے ایسا کوئی اپنا وہ نہیں کہ مطلب اسی کے اوپر چلنا. ہاں منہج جو ہے وہ یہ کتاب و سنت ہے. اچھا، مطلب آسمان سے گرے کھجور میں اٹکی والی مثال ہے. کیوں ایسا کیوں؟ تو کدھر بھی چلے جائیں گے نا، کوئی بھروسہ تھوڑی ہے. نہیں لیکن پھر وہ کچھ باتیں ایسی اہل حدیث کی بھی غلط ہی نکلتی ہے. اہل حدیث کی غلط ہو ہی نہیں سکتی نا بھائی. ارے ہوتی ہے. اہل حدیث کی بات غلط، مذہب غلط، منہج غلط نہیں ہو سکتا. کچھ اجتہادات غلط ہو سکتے ہیں. ہاں جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مطلب چیزیں مجھے وہ چیز صحیح نہیں لگتی. نہیں، آپ سے سمجھے ہی نہیں نا ابھی تک اہل حدیث کا. اب جب تک آپ اہل حدیث کا منہج عقیدہ نہیں سمجھیں گے تو ایسے الجھتے رہیں گے نا. منہج میں مانتا ہوں بس صحیح ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، لیکن کچھ چیزیں جو تو بس منہج عقیدہ صحیح ہے تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے؟ نہیں وہ جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ نہج عقیدہ ہی چاہیے نا. ہاں عقیدہ تو میں بولتا ہوں اہل حدیث جیسا کسی عقیدہ نہیں ہے. تو پھر آپ کو جنت میں نہیں جانا ہے؟ بالکل جانا ہے نا. تو پھر منہج اہل حدیث اور عقیدہ کیوں نہیں قبول کر رہے؟ نہیں میں مانتا ہوں نا منہج میں تو میں بولتا ہوں ہاں وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے. آپ کا بھی وہی ہے نا. ہاں الحمدللہ میں نے اہل حدیث ہے تو آپ بھی اہل حدیث ہیں. ہاں وہ خیر بولو یا نہیں بولو اس سے خیر کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں بولو نہیں بولو سے مطلب اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہو نا، کہ بولتے بولو یا نہیں بولو. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی نہیں بولتے اپنے آپ کو اس سے. نہیں تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں بولتے تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے کیا؟ کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک؟ مطلب ڈاکٹر ذاکر نائک بولیں گے اور امام بخاری بولیں گے تو آپ کس کی بات لیں گے؟ نہیں لیکن وہ پھر اللہ کے رسول نے بھی نہیں بولا نا آئیڈیل، پھر ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بھائی کہاں آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ کے رسول نے نہیں بولا؟ آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بولا ہے تو اللہ کے نبی منع کریں گے کیا؟ کہ اللہ نے کیا بولا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اٹھائیں گے آپ اور احادیث مبارکہ اٹھائیں گے تو کیا آپ نے انصار کی جماعت، مہاجرین کی جماعت، صحابہ کی دیکھے ہیں کہ نہیں؟ ہاں وہ تو ہے نا. کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو انصار و مہاجرین کی جماعت؟ وہ تو اہل سنت تھے نا. ہاں وہ تو اہل سنت ہے نا. ان میں جو صفت تھی اہل سنت، صحابہ اکرام کی جماعت ہے، اہل بیت کی عہد بھی اسی میں. تو اہل بیت کی صفت ہونے کی وجہ سے صحابہ اکرام میں سے کچھ اہل بیت ہیں، کچھ صحابہ اکرام مہاجرین ہیں، کچھ صحابہ اکرام انصار ہیں، کچھ صحابہ اکرام میں صفت ہے کہ وہ جنت کی بشارت کے حقدار ہے، عشرہ مبشرہ ہیں. تو جس میں جو صفت ہوتی ہے نا اس کو وہ صفت سے بلایا جاتا ہے اور اس کی پہچان ہوتی ہے، تو پہچان کو چھپایا نہیں جاتا. اب جب 73 فرقے وجود میں آ گئے، رائے قیاس والے مسلک فرقے آ گئے، تو ہماری کیا پہچان ہے ان میں؟ ہم کہیں بدعتی تو نہیں ہے، ہم کہیں قیاسی تو نہیں ہے، تو ہم حدیث والے ہیں. تو کون ہوئے ہم؟ اہل حدیث. اس لیے ہماری پہچان بتانا اور رکھنا ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی آپ کو شیعہ میں شمار. ابھی آپ نے نہیں پہچان بتایا تو میں آپ کو کیا بول رہا تھا؟ آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے، یہی بولا تھا نا. ہاں سیدھی بات ہے. بھائی پہچان چھپانا بتانے میں، اور جب معلوم ہو جائے آدمی کو اور پھر چھپائے تو وہ گناہگار ہے. گناہگار ہے. سیدھی بات ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ خود انصار و مہاجرین صفت بتا رہے، اہل کتاب، اہل جنت، اہل جہنم کائی کو بتا رہے؟ ان میں صفت ہے تو انسان، وہ ہے تو مسلمان. اب جنت میں جا رہا ہے تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اہل جنت. تو صفت جو ہوتی ہے نا تو وہ صفت سے پکارا جاتا ہے، وہ صفت پہچان ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث کو منع کریں گے تو اپنے آپ کو اہل حدیث مت بولو. اور اگر کبھی کسی نے نہیں بولا تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا کیا؟ نہیں کیوں نہیں بولے گا بھائی؟ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا. ابھی آپ کو سمجھایا تو سمجھ میں آیا نا. ہاں وہ تو کیا سمجھ میں آیا، لیکن محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے پر. اچھا تو پھر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی لیں گے یا محدثین کی بات لیں گے؟ تو محدثین کی بات لیں گے نا. سیدھی بات ہے، اجماع اتفاق ہے. تو اختلاف ہی نہیں ہے اس مسئلے میں. سب سے خوبصورت، سب سے پیارا نام ہے دنیا میں. نام تو یہ بات تو ہے. آدمی اپنی نسبت کدھر دے رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول، یعنی اللہ کا کلام اور رسول کے کلام، کتاب و سنت کی طرف. باقی لوگ کس کی طرف نسبت دے رہے ہیں؟ کوئی حنفی بول رہا ہے امام کی طرف، کوئی مالکی بول رہا ہے، کوئی شافعی بول رہا ہے، کوئی حنبلی بول رہا ہے، بریلوی طرف، ہاں کوئی شہروں کی طرف.
کوئی وہ جن بھوت پکڑنے والے دیوبند کی طرف. ہاں اور جو کتاب و سنت کی طرف نسبت دے رہا ہے وہ نسبت سے آدمی چڑ رہا ہے, تو مطلب ایمان کس درجے میں گر چکا ہے ہمارا. سوچو ذرا, غور کرو. ہاں وہ تو خیر ہے. یہ شیطان نے ہم کو کتنا دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے. ہاں صحیح ہے. جی, تو اپنے نہج و منہج کے اوپر مضبوط رہیں. عقیدہ مضبوط ہو تو سینہ ٹھوک کر بولے. سب سے پیاری صفت, سب سے پیارا نام ہے. نام تو وہ دیتے ہیں, یہ اس بات میں کوئی شک نہیں. یہ تو میں بات بولتا ہوں, اس میں تو 100 میں سے 100 نمبر. نام تو اچھا ہے. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, کہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت میری امت کا ایک طائفہ حق پہ رہے گا. قیامت تک کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک گروہ, ایک طائفہ. اب وہ کون ہے؟ محدثین نے 1000 سال تک اس کی تشریح اور اس کی شرح میں بتایا ہے کہ وہ اہل حدیث ہے. 1000 سال تک محدث. اب یہ کیا ہے کہ بخاری نے بھی بولا تھا نا, وہ امام وہ ترمذی کے اندر. بالکل صحیح بات. وہ بھائی یہ ممتاز کرتی ہے نا چیز آپ کو کوئی شیعہ نہیں سمجھ لے, کوئی رافضی نہ سمجھ لے, کوئی بدعتی نہیں سمجھ لے, کوئی خرافاتی نہیں سمجھ لے, کوئی اندھا مقلد نہ سمجھ لے, قیاسی نہ سمجھ لے, بدگمانی نہ سمجھ لے, منکرین حدیث نہ سمجھ لے. کسی کو بولو نا, مطلب معاشرے کے اندر وہ مطلب لوگوں کے سامنے تو پتہ نہیں ایسا سمجھتے کوئی ایلین نہ ہو جیسے. ہاں تو وہ جہالت اتنی پھیل چکی ہے نا, سوچو نا آپ. وہ کیا سمجھتے کہ پتہ نہیں کوئی اسپیس جا کے کوئی ایلین ہے, ایسے لوگ ڈرنے کا نہیں بلکہ اپنی پہچان بتا کر یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری ظاہر سے ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں. آدمی دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی اختیار کر سکتا ہے کہ اپنے ظاہر کو ایسا رکھے کہ اسے دیکھ کر ہی اللہ یاد آ جائے, تو یہ بھی ایک دعوت ہے. اور کافر کو اور منہ زبانی دعوت دینا یہ بھی ایک دعوت ہے. کبھی جب ہندوؤں سے بات کرنا ہے اب تو ایسا کچھ لیکن نہیں کرنا ہے نا اپن کو, کیسا کہ تب بھی ایسا بولنا پڑے گا کہ بھائی ایسا ہے, مسلمان ہے, پھر اس کے اندر نہیں اتنا یہ ہندو کے ٹائم وہ مسئلہ نہیں آتا نا بھائی. یہ مسئلہ کب آتا ہے؟ مسلمانوں کا ٹائم. ہاں, کیونکہ ہندو یہ سوال کرے گا کیا جو آپ سوال کر رہے ہیں. نہیں, اصل میں ہندو لوگ, بہت سے ہندو لوگوں جو اصل کا یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کو معلوم چل گیا. ہاں چل رہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس میں پھر بتانے کا نا بھائی. دیکھو ہمارے اس میں اتنے فرقے ہیں, تو اس میں جو حق ہے وہ یہ ہے, تاکہ اس کو بھی پتہ چلے, نہیں تو وہ بھی کنفیوز رہے گا کون سا مسلمان بنوں. وہی تو وہ اتنے سارے ہوئے نا, تو انسان کو سمجھتا ہے کہ ہمارے اس میں بھی ہوتے, ان میں بھی بولتے اس سے اچھا جو اپن ہے وہی اچھے ہوتے, جا کے کیا فائدہ. جی, تو وہ اللہ کی صفات کا میں پوچھ لیا تھا. ہاں, تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں آئی ہے اس کو جیسی آئی ہے ویسا ہم ایمان رکھتے ہیں. مطلب کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ چلو یہ ٹھیک ہے, اگر ایسا ہے نا اس کے اندر, مطلب میرے کچھ 5-6 سوال ہے اس کے اندر الگ الگ, میں پوچھتا ہوں ایک دو کر کے. تو قرآن کے اندر جب یہ والی جو صفات آئی ہے تو اپن نے اس کو ایسی کیسی مان لیا. اللہ کا چہرہ کا ذکر آیا, بالکل جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم ویسا ایمان رکھتے ہیں. ہاں, اللہ کے عرش پر ہونا. لیکن بولتے جو بخاری کی بات آتی ہے بولتے وہاں پر تم اس کو اس طرح مطلب نہیں لیتے بخاری. کیسا بولتے ہیں کہ وہ ہے نا, جب وہ کوئی مسلمان نیک بندہ وہ نفلی نماز کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے, اس کا پاؤں بن جاتا ہے. تو اپن وہاں یہ بولتے ہیں کہ اللہ اس کا ہاتھ, اس کا مطلب مراد یہ رہتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بننا مطلب یہ رہتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے, پاؤں بن جاتا ہے, تو وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, نعوذ باللہ. وہ صفت ہے کیا؟ نہیں, جو بول رہا ہے اس سے پوچھو نا, یہ صفت ہے کیا؟ مخلوق کا ہاتھ پیر بن جانا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, جبکہ ہمارا عقیدہ اجماع اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے جدا ہے. ہاں, کیا ہے ہمارا عقیدہ؟ اللہ تعالیٰ مخلوق سے جدا ہے. تو پھر آپ صفت بول کے تو پھر آپ خود ہی تکلیف میں آ جاؤ گے. کوئی بات کی مراد ہوتی ہے, جو مراد ہوتی ہے نا اس مراد کو اللہ اس کے رسول ہی سمجھائیں گے کہ وہاں کس مراد سے بات کہی گئی ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کا لفظ قرآن میں استعمال کیا تو نبی کے لیے بھی کیا ہے, جبرائیل امین کے لیے بھی کیا ہے, تو وہاں مراد کس کی سے لی جائے گی؟ جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, جیسا رسول نے بتایا, ہماری عقل سے نہیں لی جائے گی نا, سمجھے. تو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے
وہ مراد دیکھی جائے گی کہ اس سے مراد کیا ہے. مطلب اندر نیک ہو جاتا ہے, اچھی باتیں کرتا ہے, اچھے کام کرتا ہے, اس طرف چل کر جاتا ہے اچھے کاموں کی طرف, برائیوں سے دور ہوتا ہے. یہاں پر مطلب وہ نکالتے اس کا وہ مطلب نکالتے. بھائی پہلی بات وہ تو صفت نہیں ہے نا اللہ کے بندو, وہ صفت نہیں ہے. پہلی بات تو صفت پہ بحث کر رہے ہو تو دلیل دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, یہ صفت ہے. اللہ تعالیٰ بندے کا پاؤں ہاتھ بن جاتا ہے, وہ صفت ہے کیا؟ ہاں یہ بات صحیح ہے. تو پھر وہ بحث سے خارج پوائنٹ ہے نا. تو جو صفت بیان کی گئی ہے ہم اس پر ویسا ہی ایمان رکھتے ہیں, اس کی کیفیت میں نہیں جاتے, اس کو قیاس نہیں کرتے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے تو انسانوں کی بھی پنڈلی ہوتی ہے, انسانوں کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں, تو اس پر قیاس نہیں کرتے. انسانوں پہ قیاس نہیں کرتے. لوگ کنفیوز نہ ہوتے, انسانوں پر قیاس کر لیتے. ارے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہمارے جیسے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہمارے جیسی ہے. ہاں لیکن اپن نہ مانتے ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں. ہاں تو یہ ہمارا نہج منہج عقیدہ ہے. مطلب وہ جو سورہ تحریم کے اندر جو یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جبریل مددگار ہے, نیک لوگ مددگار ہیں, اور وہ ایسی کچھ ہے اس کے اندر سورہ تحریم کے اندر 1 یا 5 کچھ ایسی آیت ہے, تو بولتے ہیں کہ دیکھو یہی مددگار ہے, بولتا اب ان سے ہی مانگ سکتے ہیں اپن. تو نیک کاموں میں نہیں, نیک کاموں میں نا, نیک کاموں میں, اور جب اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کی جو طاقت دیا ہے اس میں نا. اب بیٹا باپ کا مددگار ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا. اماں کے پیٹ میں ہے وہ, اور وہ بولے دیکھو میرا بیٹا میری مدد کر رہا ہے, تو اس کو کیا بولے گا؟ پاگل ہے سالے تو, ابھی دنیا میں آنے دے, اس کو بڑا ہونے دے. اب وہ دیکھ بیٹا مددگار ہوتا ہے نا باپ کا, بولے ہاں ہوتا ہے. سہارا ہوتا ہے نا, بولے اماں کے پیٹ میں سہارا ہے. ہاں صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں جس کو جو طاقت دیتا ہے وہ طاقت کے حساب سے مدد. آپ پہلے مسئلہ سمجھو, جو طاقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, انسان کو صلاحیت دیا ہے مدد کرنے کی, چاہے وہ مال سے ہو, طاقت سے ہو, وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, تو تب آپ لے سکتے ہو. جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں تب آپ لوگے نا, تب شرک ہوگا. تو ہمارا جھگڑا کہاں پر ہے کہ جب دنیا سے چلے گئے, قبر میں مدفون ہو گئے, اب تو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا. جھگڑا ہمارا یہاں ہے, وتعاونوا علی البر, نیکی کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو وہ دنیا کا مسئلہ ہے, جب تم زندہ ہو ہم سب کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے مدد کرو, کوئی مدد کرنا شرک نہیں ہے. شرک کدھر ہوگا؟ اب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں, ارے میرا بیٹا اماں کے پیٹ میں رہ کے سب کا خیرات کر رہا تھا, غریبوں کی مدد کر رہا تھا. سالے کھپک گیا تو, پاگل ہو گیا تو. یہ مسئلہ ہے مدد کا. مطلب یہ مسلمانوں کو مطلب کوئی ایسے کچھ غلط کام کرے, جیسے انسان کبھی جیسے کوئی انسان جیسے درگاہ پہ جا کے مانگ لیا, تو اس کے اوپر مطلب عمل پہ بولا جائے گا کہ اس کو بول دیا جائے گا کہ مشرک ہے, یا نہیں, اس کے عمل پہ حکم لگتا ہے, اس کے عمل پہ حکم لگے گا. جب تک وہ اس عقیدے میں مر نہیں جاتا تب تک نہیں بول سکتے, کہ تب تک بولیں گے نا تو اس کے دل کا حال آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے توبہ کیا, رجوع کیا, نہیں کیا, کیا کیفیت گزر رہی ہے. کیونکہ آپ نے تو سب ظاہر دیکھا ہے, تو ہم ظاہر دیکھ کے اس کے عمل پہ حکم لگائیں گے. اچھا, اس کے اوپر بھی لگائیں گے نا؟ نہیں, وہ مرنے کے بعد جب وہ اسی عقیدے میں مر جائے گا تب بولا جا سکتا ہے. اور مطلب بریلوی دیوبندیوں کا جو جنازے کی نماز ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب سمجھا نہیں میں. جیسے کوئی بریلوی انتقال کر دیا, اب ادھر اپن کو انتقال ہو گیا, ہم ادھر جا رہا ہے, اس کو اب جنازے کی اپنا کوئی رشتے داری ہے, تب وہ اپن انتقال میں گئے, جنازے کی نماز پڑھائی جا رہی, تو پھر تو اس میں کوئی وہ تھوڑی فتنوں سے بچنے کے لیے آدمی جا سکتا ہے, پڑھ سکتے ہیں نا نماز. ہاں پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ بندہ مشرک تھا نہیں تو پھر دعائیں مغفرت مت کیجیے, کیونکہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. نہیں, جیسے کیا ہوتا ہے کبھی جو اپنے رشتے دار ہیں, ہاں تو وہ اخلاقی طور پر اور وہ چیزوں چلے بھی گئے, کھڑے بھی ہو گئے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ قبرستان میں آ کے سارے رشتے دار سب کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں, اور پھر اپن الگ کھڑے رہو پیچھے, ایک آدمی اکیلے دکھتا ہے, تو پھر اس کے اندر کیا نہیں, اس میں اپنی دعوت تو دینا ہے نا آپ کو. آپ کا منہج آپ کے نہج منہج اور مذہب سے تھوڑی آپ سمجھوتا کریں گے. اخلاقی دعوت, اخلاقی مدد کر دیں گے, لیکن عقیدے اور منہج اور نہج میں تھوڑی سمجھوتا کریں گے آپ اس سے. تو آپ کو تو وہاں ان کی مخالفت کرنا ہی ہے نا,
کہ وہ بے زیادہ خرافات کر رہے ہیں تو ان کو روکو، ان کو سمجھاؤ، ان کی اصلاح کرو. وہ میرا یہ ہے کہ جیسے کوئی اپنا بریلوی ہے، جیسے کوئی رشتے دار ہے، اپن نے ان کو سمجھا دیا، شیوا سمجھا دیا، اس کے بعد جو شرک کر رہا پھر اسی حالت میں مر گیا، تو اپن کو کیا جانا ہے وہاں پر، اب اپن چلے گا قبرستان وہاں پر. ابھی دیکھیے مسئلہ آپ کا ہے بھائی، آپ میں کتنا ایمان ہے. آپ چاہے تو رد کر دے، میں نہیں جاتا مشرک تھا، آپ چاہے تو جائیے، آپ کا مسئلہ ہے، سب کا مسئلہ تھوڑی ہے. آپ کے اپنے ایمان پر ہے. جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرک کرتا تھا، بائیکاٹ کرے آپ اس کا. آنکھوں دیکھی مکھی تو کوئی نکلتا نہیں ہے نا. ہاں وہ تو ہے نا. یہ آپ کے ایمان پر ہے، آپ کے ایمان کتنا مضبوط ہے، آپ کتنا عمل کر سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے. اوکے، ہیلو، ہلو، ہاں جی، چلیے پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ.